گورنر ہاؤس سندھ آنا، کامران تصویری صاحب کا یہاں ایک عزت دینا ہمارے لیے، اور اتنے جنید علماء کرام کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں کا ان خوشیوں کا میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہاں انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ آتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کی جو فنکشن ہوں گے ان میں ہم شرکت بھی کریں گے، اور جو آپ لوگوں کی یہاں کی جو دینی اور دنیاوی حیثیت میں ہمارا فرائض ہوگا وہ ہم پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گورنر سندھ کامران تصویری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ کوئٹہ آئے، بلکہ اس سے ہم سیکھیں گے کچھ چیزوں میں. ان کی ہم سارے گورنروں میں لیڈ رول ہے، اسپیشلی اس طرح علماء کرام کی جدر جو ہم لوگوں کی کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. وہ آخر میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کو کہ آج کے بابا قوم اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا خصوصی دن بھی ہے، تو لہٰذا وہ اس حوالے سے بھی بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام ہی علماء کرام کا جو کہ عاشق رسول ہیں، اور آج 12 ربیع اول کے حوالے سے جو میٹنگ رکھی گئی تھی اس میں تمام میرے ان عاشق رسول بھائیوں کو، علماء کرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہم سبھی کے لیے قابل احترام، عزت مآب جناب گورنر بلوچستان یہاں آج ہمارے اس سندھ میں تشریف لائے، گورنر ہاؤس تشریف لائے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب گورنر بلوچستان مندوخیل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ بہت. آج جو علماء کرام کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں بھی گورنر بلوچستان ہمارے ساتھ شریک رہے، اور انہوں نے آج ہی ہدایت دی ہے کہ جو بلوچستان کا گورنر ہاؤس ہے اسے بھی اس ماہ مبارک 12 ربیع اول کے مہینے میں اسے پر چراغاں کیا جائے، اس پہ روشنیاں آویزاں کی جائیں. تو میں گورنر بلوچستان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، اور ہم سبھی نے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے. آج اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سبھی عاشقان رسول نے اپنی اپنی 12 ربیع اول کے اس مہینے کی آمد کے سلسلے میں تجاویز دی، اور بہت ساری ایسی باتوں کو اجاگر کیا جس کی تصحیح کرنے کی اشد ضرورت ہے. کچھ باتوں کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے میڈیا کے صحافی بھائیوں، دوستوں، پرنٹ میڈیا کے فوٹوگرافرز، کیمرہ مین سے بھی اس کو شیئر کروں، کیونکہ آپ سب بھی اس مبارک مہینے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے ہمارے ساتھ کوریج میں، باقی چیزوں میں بھی شامل رہتے ہیں. جو تجویز آئی ہیں ان میں پہلا تو میں نے کام یہ کیا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کو ہدایت کی ہے کہ ابھی اگلے گھنٹے میں ہی چیف منسٹر سندھ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ 11 ربیع اول اور 12 ربیع اول کو چھٹی کا اعلان کیا جائے. اور یہ اس لیے کیا جائے کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان 2 دنوں میں تقاریب بھی ہوتی ہیں، چراغاں بھی ہوتا ہے، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارے لوگ محبت میں، عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر اگر باقی مذہبی
تہواروں پر جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر 11 اور 12 ربیع اول کو بھی چھٹی ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ اس پر فوری احکامات جاری کریں گے. نوٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے اور ہوگا بھی اللہ نے چاہا تو. اس کے ساتھ ساتھ ایک خط میں پیمرا کو اور تمام کیبل جو آپریٹرز ہیں ان کی ایسوسیشن کو لکھنے جا رہا ہوں کہ 11 اور 12 ربیع اول کو احتراماً، عقیدتاً اور اس مبارک مہینے کی تعظیم میں ناچ گانے کے جو پروگرامز ہیں وہ 11 اور 12 ربیع اول کو کم از کم، ویسے تو ہونے نہیں چاہیے، لیکن 11 اور 12 ربیع اول کو یہ کیبل آپریٹرز اس کو بالکل نہ چلائیں. اور میڈیا کے دوستوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسی تقاریب یا ایسے پروگراموں کو نہ نشر کیا جائے جس سے عاشقان رسول کے جو دل ہیں وہ افسردہ ہوں، مجروح ہوں، ان کی دل آزاری نہ ہو. تو اس کے لیے بھی میں ابھی آج ہی خط انشاءاللہ تعالی ہم لکھ دیں گے. گورنر ہاؤس آپ سبھی کے علم میں ہے کہ پچھلے سال بھی پورا مہینہ عید میلاد النبی کے حوالے سے، ان کے پروگراموں کے حوالے سے آپ سب کے سامنے رہا ہے. پچھلے سال بھی پورا مہینہ گورنر ہاؤس میں چراغاں رہا ہے، سجا رہا ہے. اس بار بھی انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کی ولادت کے خوشی میں انشاءاللہ تعالی چراغاں بھی ہوگا اور سجا بھی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی اپنے پرنسپل سیکرٹری کو اور اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ ایسے مزارات جیسے عبداللہ شاہ غازی، شاہ احمد نورانی صاحب اور باقی مزارات ہیں، مجھے ہمارے عالم شاہ بخاری صاحب کے ایسے آئیکونک مزارات جن کو ابھی تک جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ سجایا نہیں گیا ہے، تو میں نے یہاں یہ اعلان کیا ہے کہ میں اسے ذاتی حیثیت میں ان تمام مزارات کو ان کی تعظیم میں آج سے یا کل سے انشاءاللہ اس پہ چراغاں اور سجاوٹ انشاءاللہ تعالی یہاں سے کروا دی جائے گی. اس کے بعد ایک تو 14 سپٹمبر کو ہمارے پاس یہاں عید میلاد النبی کا پروگرام گورنر ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، محفل ہونے جا رہی ہے، اور اس محفل میں گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوں گے اور تمام جو عاشقان رسول ہیں ان سب کو دعوت ہے گورنر ہاؤس آنے کی. اور اس محفل میں ہم سب شریک ہوں گے، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سبھی کو دعوت ہے. ہم آ کے اس محفل میں درود شریف بھی پڑھیں گے، نعتیہ کلامیہ بھی ہوں گے، اور ہم محبت اور عشق کا خراج تحسین پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی، آج ہمارے گورنر صاحب نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ پچھلے سال جو ایک حادثہ مستوم میں پیش آیا تھا، ان میں کچھ شہداء کے جو لواحقین کو چیکس نہیں ملے تھے، گورنر صاحب نے فوری ہدایت کر دی ہے کہ فی الفور جو ہے وہ چیک ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی گورنر صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ درپیش نہ ہو، وہ بھی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سپٹمبر کو جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 74واں 50 سالہ گولڈن جبلی 74 سے اگر ہم اس کو شروع کریں تو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کی گولڈن جبلی کا پروگرام
گورنر ہاؤس میں منعقد کیا جائے گا، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ 14 اگست کو جو اسٹیج تھا وہ آپ سبھی صحافی بھائیوں نے دیکھا، پھر 6 سپٹمبر کا اسٹیج آپ سبھی بھائیوں نے دیکھا۔ 14 اگست والے کو 5 دن لگے تھے بنانے میں، اور 6 سپٹمبر والے کو 4 دن لگے تھے، لیکن اس ختم نبوت کانفرنس کے اسٹیج کو بنانے میں 12 دن لگے، تاجدار ختم نبوت اور پاکستان کی تاریخ کا اور گورنر ہاؤس کی تاریخ کا ہم اپنا ہی 14 اگست اور 6 سپٹمبر کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں، اور ایسا عالی شان اسٹیج بنے گا کہ آپ سبھی اس کی داد دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں تاجدار کہ ختم ہم نبوت سب گورنر کو سندھ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب غلامان رسول ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں اور ہم غلام ہیں، اور اگر کوئی عاشق رسول نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسی زندگی ہی فضول ہے، اور اس سے اچھا تو موت ہے کہ ہمیں عاشق رسول نہ ہو اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر زندگی نہ گزاریں۔ شکریہ۔ دیکھیں، مجھے ابھی علماء کرام نے بھی اس بات کو اجاگر کیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور دن منایا جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام حکمرانوں کو اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ دیں اور عاشقان رسول ان ہاتھوں پہ سے ہو کے جائیں، تو بھی شاید ہم اس محبت کا قرض ادا نہ کر سکیں۔ میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کو آج میڈیا کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اس مہینے میں آپ کی ساری ٹیمیں 24 گھنٹے روڈوں کی جو مرمت ہے اس کا کام سر انجام دیں، جہاں ان کو میری ضرورت پڑے میں بھی 24 گھنٹے ان کے ساتھ روڈوں پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را اس پر سیاسی جواب نہ دیجیے گا، اس مسئلے کو حل کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ صدق یا رسول اللہ، صدق یا أشهد أن محمدا رسول الله